بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اقبال بھائی نے ابھی آپ کے سامنے تعارفی کلمات میں یہ بات رکھی ہے کہ ایک نیا تجربہ آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تجربہ نیا ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ ایک لحاظ سے جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں یہ ایک سنت کی تجدید ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اہل مکہ کو دعوت دینے کے لیے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھانے پہ طلب کیا تھا، اور وجہ یہی تھی کہ کھانا ایک ایسا ذریعہ ہے جو دعوت کا مؤثر ذریعہ ہے، جس میں کہ آپ اپنی بات مخاطب کے انداز کو سامنے رکھتے ہوئے کر سکتے ہیں، اور ایک ایسے ماحول میں کر سکتے ہیں جس میں آپ اپنا دل کھول کے کسی کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ دو تین چیزیں معاف کیجیے شکریہ۔ قرآن کریم نے جس چیز کو وضاحت سے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ دعوت دینے جا رہے ہیں تو آپ کے جو اپروچ ہے اور جو آپ کا انداز ہے وہ انتہائی نرم گفتاری کا ہونا چاہیے۔ ہم بعض اوقات یہ سمجھ لیتے ہیں کہ حق کا اظہار کرنے کے لیے بہت ہی سختی کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے، اور بالخصوص اگر مخاطب وہ ہو جو ہمارے خیال میں کچھ باطل عناصر رکھتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ باطل کے خلاف خوب قوت سے بات کو کیا جائے۔ قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ اور ہارون کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جاؤ وہ شخص باغی ہو گیا ہے، تو جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ کہ جہاں پہ وہ طاغوت کا نمائندہ ہے وہاں تمہارا کام یہ فقولوا قولا لینا، تو اس سے جب بات کرو تو وہ قول ہو جو انتہائی لین ہو، نرم ہو، مناسب ہو، جس کا مطلب نہ مداہنت ہے نہ کمپرومائز ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مخاطب کو جیتنے کے لیے نہ کہ شکست دینے کے لیے۔ یہ دو اپروچز ہیں دعوت کی جو بڑی واضح ہیں۔ ایک وہ جس میں آپ شکست دیتے ہیں نوک جھونک سے، اس کو احمق ثابت کر کے، کم عقل ثابت کر کے، اس میں تضاد ظاہر کر کے، اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کو ون کرتے ہیں، اس کی اس بھلائی کو جو چاہے چھوٹی سی ہو بنیاد بناتے ہو۔ دوسری بات جو سامنے رکھنے کی ہے وہ یہ کہ دعوت ایک قول بلیغ کا نام ہے، دعوت لمبے خطابات کا نام نہیں ہے، بلکہ بات مختصر لیکن وہ جو سوچ کے کی جائے، جس کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی ہو اور وہ اس کے دل میں اتر جائے۔ تیسری چیز یہ کہ جو آپ گفتگو کریں وہ بھی قرآن ہم کو بتاتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو گفتگو کی جائے وہ اس کی زبان میں کی جائے، بلسان قومی، جس کا مطلب یہ ہے اگر وہ میڈیکل ڈاکٹر ہے، اگر وہ ایک کرکٹ پلیئر ہے، اگر وہ ایک تاجر ہے، اگر وہ ایک طالب علم ہے، تو اس کے ذہن کو، اس کے مزاج کو پس نظر سامنے رکھتے ہوئے بات کیجیے۔ اگلی چیز بتائی جاتی ہے ہمیں کہ جو آپ بات کریں وہ اس کو بھلائی کی نصیحت ہو، بجائے اس کے کہ آپ تنقید سے، اس پر کسی جرح سے آغاز کریں، آپ ایک بھلائی کی بات سے آغاز کریں۔ اور اگلی بات یہ کہ اس چیز کو مستقل طور پر کیا جائے، یہ محض ایک وقتی کام نہ ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بنیادی اصول ہم کو ملتے ہیں۔ جو کام آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں اس میں پہلی بات آپ کرنے کی یہ ہے کہ جو 2-3 افراد ساتھ جائیں گے وہ اپنے میں سے کسی ایک کو اپنا امیر متعین کریں۔ حدیث کہتی ہے کہ جب بھی آپ 3 افراد ہوں ایک کو امیر بنا لیں، اور پھر آپ یہ طے کریں کہ جہاں آپ جا رہے ہیں جس سے بات کرنی ہے وہ کون صاحب ہیں، گفتگو کا آغاز کون کرے گا اور مسئلہ کیا ہے۔ اگر وہ صاحب
غیر فعال ہو گئے ہیں گزشتہ چند سالوں میں، چند مہینوں میں، اور وجہ یہ تھی کہ کوئی بات ان کی نہیں مانی گئی یا کوئی تجویز نہیں سنی گئی یا کوئی اور معاملہ تھا، تو بجائے اس چیز کو بنیاد بنانے کے آپ کسی ایسی بات سے آغاز کریں جو ایک مختلف فی نہ ہو۔ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ جب آپ کوئی مکالمہ کریں، گفتگو کریں، تو آغاز کریں کامن گراؤنڈ سے، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں سب سے بہتر نقطۂ آغاز آپ کے لیے پیما کی وہ امیج ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کر کے آپ کی بنا دی ہے کہ آپ ایک ریلیف کو آگے بڑھانے والی تنظیم ہے۔ اس ریلیف کے اندر کیا ان کا کردار ہو سکتا ہے، وہ کیا کام کر سکتے ہیں، کس طرح انوالو ہو سکتے ہیں، مقامی طور پہ کیا کر سکتے ہیں، یا جو اور چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں بطور ترجیحات کے، اس کو آپ بیس بناتے ہوئے آغاز کریں، اور اگر ضرورت سمجھیں تو جو غلط فہمی پیدا ہوئی ہو جس کی بنا پہ وہ غیر فعال ہو گئے ہیں، زیر بحث نہ اور زیر بحث نہ لائیں، کیونکہ آپ کا مدعا جو ہے وہ برجز پیدا کرنا ہے، اس میں رکاوٹ پیدا کرنا نہیں ہے۔ اس چیز کو کرتے ہوئے بالخصوص جو آپ کو کام کرنا چاہیے وہ یہ کہ جاتے ہوئے آپ میں سے ہر فرد اللہ تعالیٰ سے خلوص سے دعا کرے کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس میں وہ آپ کی نصرت کرے، امداد کرے۔ عام طور پہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم تو 25 سال سے دعوت دے رہے ہیں، فلاں فلاں آیات اور فلاں حدیثیں یاد ہیں، اور ہم آسانی سے کسی کو گرما دیں گے۔ وہ گرمانا کبھی نہیں ہو سکتا جب اللہ کی امداد شامل نہ ہو، جب تک آپ یہ دعا نہ کریں۔ اس بات کی بھی کوشش کریں کہ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو آپ کا انداز ایک مدرس کا نہ ہو بلکہ طالب علم کا ہو۔ دعوت دینے جب آپ جا رہے ہیں تو یہ خیال نہ ہو میں دعوت سمجھا ہوا ہوں، سب کچھ سمجھا دوں گا، آپ آمادہ کر دوں گا، بلکہ آپ بطور ایک طالب علم کے، ایک سیکھنے والے کے، لرنر کے مل کر کے کوشش کریں کہ کوئی چیز ایسی ہو جس سے کہ آپ اس فرد سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ پہلے کوئی 30 سال پہلے ایک بہت ہی معروف دائی جماعت اسلامی کے ایک پورے خطے کے امیر غلام اعظم صاحب کے ساتھ اس موضوع پہ گفتگو کا اتفاق ہوا، اور ہم نے ان سے پوچھا آپ جب دعوت دینے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو ان کا ہمارے سامنے 3 نکات ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو شخص ہمارا مخالف ہے اسے ہم نیوٹرلائز کم از کم کر دیں، دوسرے یہ کہ جو بارڈر پہ ہے اسے ہم اپنے اندر لے آئیں، تیسرے یہ جو ہم سے اتفاق رکھتا ہے اسے ہم اپنا رکن بنا سکیں۔ آپ ترجیحات طے کریں کہ آپ کی ترجیحات کیا ہیں۔ جو بات انہوں نے سمجھائی ہمیں وہ ترجیحات کی ہے، وہ اس چیز کی ہے کہ آپ دعوت جب دینے جا رہے ہیں تو آپ اس کو پلان کریں۔ یہ نہیں کہ آپ جا رہے ہیں 10 منٹ کا سفر ہے، اس میں آپ لطیفے بھی سن رہے ہیں، قصے کہانیاں بھی ہو رہی ہیں، پہنچ کے آپ نے کہا اب دعوت دینی ہے۔ جب آپ نکل رہے ہیں ایک کام کے لیے تو سنجیدگی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ دعا کرتے ہوئے اس کو پلان کر کے، لیکن اس میں یہ نہ ہو کہ وہ انتہائی فارمل ہو جائے، کیونکہ آپ جو موقع پیدا کیا ہے وہ انفارمل موقع ہے، اس میں کوئی خطاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تقسیم کار کر لیں کہ کس چیز کو، کس بھائی کو زیادہ ایمفیسائز کرنا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ دعوت کے اسلوب آپ کو مل جائیں کتابوں کے اندر بھی، قرآن میں مل جائیں گے، لیکن دعوت کے اسلوب کوئی متعین نہیں ہے۔ دعوت ایک انتہائی آرٹسٹک کام ہے جس میں آپ کو ہر موقع پر یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت کیا چیز زیادہ مفید ہے۔ یہ جو دورہ آپ کا ہے، سن 83 میں ہم نے ایک مشروعی سی نوعیت کی، اور وہ یہ تھی کہ مختلف بازاروں میں، مختلف مقامات پر اور مساجد میں عملی طور پہ لوگوں کو دعوت سکھائی جائے، تقریریں نہ ہوں بلکہ 7 یا 9 افراد کا ایک گروپ ہو جو جا کر کے ان سے مل کے دعوت دے۔ اس کے لیے ہم نے 2 ورقہ، جیسے کہ آپ کا پروگرام ہے، اس طرح کے فولڈرز تیار کیے، اور جہاں پر طے کیا کہ جانا ہے اس خطے میں جا کر کے
وہاں کے افراد کو وہ تقسیم بھی کیے اور ان موضوعات پہ ان سے بات بھی کرنی چاہیے۔ یہ ایک گفتگو کے آغاز کرنے کا طریقہ تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب جماعت کے لاہور کے اجتماع میں محترم مولانا پر حملہ ہوا، اس کے فوراً بعد جو بات مولانا نے اس وقت کہی تھی اور جو میں خود بھی اس میں شامل تھا، یہ چیز انہوں نے کہی کہ اب آپ لوگ بجائے اشتعال میں آنے کے، آپ یہاں پر پورے شہر میں پھیل جائیے، تین تین ٹولیوں میں جائیے اور جا کے گھروں کے لوگ بتائیے کہ آپ یہاں پہ کس لیے آئے ہیں، یہ اجتماع کیوں ہو رہا ہے۔ اور ہم میں سے جو بھی افراد تھے وہاں پر وہ اس کام کے لیے باہر نکلے اور گئے اور جا کر لوگوں سے بات کی۔ تو یہ جو ایک دعوتی انداز ہے گروپ کی شکل میں جا کے کرنے کا، یہ کوئی نیا نہیں ہے، لیکن اس میں ندرت کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ اس کو نہیں کریں کریٹیوٹی کے ساتھ، یہ کام میکینیکل ہو جائے گا۔ تبلیغی بھائی بھی یہ کام کرتے ہیں، وہ بھی جاتے ہیں گھروں پہ دستک دیتے ہیں، ان کا سبق، ان کا انداز، ان کے الفاظ وہی ہیں جو ہر جگہ استعمال کرنے ہیں، وہ آسٹریلیا ہو، پاکستان ہو یا وہ امریکہ ہو۔ اس لیے آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ کہ کہاں تک آپ کریٹیوٹی استعمال کرتے ہوئے کیا چیز ایسی ہے جو آپ جا کے وہاں پہ نقطہ آغاز کے طور پہ استعمال کریں گے۔ یہ چند محض نکات ہیں، کوئی گفتگو کا موقع نہیں ہے تفصیل سے بات کرنے کا، جو میرا خیال تھا کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ کوئی آپ کے سوالات اس کے لیے میں حاضر۔ ہم سب لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ایک دعوتی تحریک سے وابستہ ہونے کے باوجود دعوت ہماری شخصیات میں انگرینڈ نہیں ہے، ایک حجاب سا ہے۔ مطلب لمبے عرصے سے وابستگی کے باوجود ہمیں فلو نہیں ہے کہ اپرچونیٹیز کو سیز کریں اور جب بھی موقع ملے ہم دعوت دیں۔ آپ نے جو تبلیغ جماعت کی مثال دی، ہو سکتا ہے وہ ایک انتہا ہو، لیکن ہم نے محسوس کیا ہے کہ کوئی فرد جہاں بھی بیٹھا ہے، چائے پہ، کھانے پہ، کسی میٹنگ میں، 2-3 منٹ کی گفتگو کے بعد وہ اپنا شروع کر دیتا ہے کام، اور دنیا کا کوئی موضوع بھی ہو وہ اس میں سے اپنی بات نکال کے بات کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت مؤثر نہ ہو، لیکن یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ ان کے ہاں دعوت ان کی شخصیت کا حصہ ہے۔ یہ چیز ہمارے ہاں نہیں ہے رواج پا سکی، یا ہم اس سے محروم ہیں کسی حد تک۔ اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑا دخل آپ کی خاکساری کا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو حضرات جماعت سے وابستہ ہوں ان کی گفتگو، ان کی ملاقات اس نوعیت کی نہ ہو جیسی تبلیغ جماعت والوں کی ہوتی ہے، لیکن جو چیز ہم نے ایک بطور تاثر کے قبول کر لی ہے وہ یہ کہ چونکہ ان کا نعرہ اور کہنا یہ ہے کہ ہم محض پاؤں گرد آلود کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ محض اجر کے لیے ہے، اور اس بنا پر وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ بات میں پہل بھی کرتے ہیں اور لگے رہتے ہیں اپنی بات کہنے پر۔ تاثر یہ بن گیا ہے کہ وہ تو دعوتی کام کر رہے ہیں، ان کا ایک مزاج بن گیا ہے، اور ہم شاید ایک سیاسی کام کے ساتھ دعوتی کام بھی شامل کر کے ایک جماعت بن گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں درست نہیں ہے یہ بات۔ آج بھی میرے تجربے میں ایسے افراد ہیں جو کوئی بھی موقع ہو، کسی کی شادی ہو، کسی کی غمی ہو، کسی سے چائے پہ ملاقات ہو، ان کے ذہن پر یہ بات ہوتی ہے کہ اس میں کیا چیز ایسی ہے جو میں اپنے بھائی کو متوجہ کرنے کے لیے کہہ سکوں، اور خاص طور پہ تحریک اسلامی کے حوالے سے، کام کے حوالے سے کسی پہلو کو اجاگر کر سکوں۔ یہ چیز موجود ہے، لیکن چونکہ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس میں نمائش کم سے کم ہو، اس لیے شاید تاثر دب جاتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم لازمی طور پہ تبلیغ جماعت کے بھائی ہوں یا کوئی بھی ہوں، ان سے اس بات کو سیکھیں۔ آخر دین کی دعوت کسی کا ٹھیکہ تو نہیں ہے، نہ ہمارا نہ ان کا۔ یہ تو ایک ایسا کام ہے کہ اس میں آپ جس سے بھی چاہیں سیکھ سکتے ہیں۔ اگر ایک صحابی شیطان سے ایک عمل سیکھ سکتا ہے تو یہ تو بھلے لوگ ہیں، ان سے کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ اس لیے ایک کھلے ذہن کے ساتھ یہ کام ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے خیال میں، جس سے میں اتفاق نہیں کرتا،
اگر آپ کے خیال میں ان میں زیادہ للہیت ہے، زیادہ توجہ ہے، ہم اس کو پیدا کریں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تک آپ کے ہاں باقاعدگی کے ساتھ اجتماعی دعا، اجتماعی عبادت نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ کام نہیں ہو سکتا. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے نظام تربیت کے اندر کیا لمبے وقفوں سے شب داریاں ہو رہی ہیں یا قریبی وقفے سے ہو رہی ہیں. کیا قرآن کریم کے حفظ کا بندوبست، احادیث کے بعض جو کم الفاظ والی ہیں ان کے حفظ کرنے کا بندوبست، ان کے اوپر غور کرنے کا سلسلہ، اس کی کیا رفتار ہے. اگر اس میں وقفے لمبے ہیں تو لازمی طور پہ سستی پیدا ہوگی، وقفے نہیں ہیں تو ڈائنامزم ہوگا، فکر ہوگی، کوشش ہوگی. تو یہ جائزہ لے کے دیکھیے، لیکن جنرلائز نہ کیجیے کبھی اس چیز کو. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے ہمارے یہاں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو ہر موقع پر چاہتے ہیں دعوت کی بات کوئی نہ کوئی دوسرے کے سامنے لائی جائے. کوئی اور سوال کسی بھائی اضافہ کرنا چاہیں؟ تجویز اس آج کے پروگرام کے حوالے سے جو ساتھی جائیں گے، میرا خیال ہے جو میزبان ہوں گے اس سے ایک چیز تحقیق ہے، انہیں چاہیے کہ اپنے مربین کو اپنے ان لوکل ساتھیوں کے بارے میں پوری طرح پہلے بریف کر دیں کہ ان کا بیمہ کے اندر کیا اسٹیٹس ہے، جو ساری باتیں صحیح، تاکہ گفتگو کی پلاننگ ہو ضروری. اور دوسری یہ ہے کہ چونکہ یہ دعوت تو دین کی ہے مگر بیمہ کے کانٹیکسٹ میں ہے، تو ضروری ہوگا کہ اس دعوت کے نتیجے میں اگر کوئی بات نکلتی ہے تو اس کو کیش کرنے کا پروگرام بھی ہمارے پاس ہو. مثلاً وہ صاحب کہتے ہیں کہ ہاں میں متفق ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ، تو مجھے بتائیے کیا کرنا ہے. تو آپ پھر سوچ پر پڑ جائیں کہ ہمارا تو ماہانہ اجتماعی نہیں ہوتا ہے، میں کہاں بلاؤں. یا وہ ریلیف کے حوالے سے وہ تیار ہو جائے کہ میں حاضر ہوں آپ کو 3 دن دینے کے لیے، 1 ہفتہ دینے کے لیے، تو میں سوچ میں پڑ جاؤں کہ اس کو میں کہاں لے کے جاؤں گا. تو اس تیاری پہلے سے ہماری ہو تو شاید یہ زیادہ. جزاک اللہ. جی میری تو یہ ایک آبزرویشن ہے اور کمنٹ ہے، کوشچن نہیں ہے. آپ کی بات ہی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں چونکہ گروپ پہ اس میں ڈسکشن کی تھی تو اس کے نتیجے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ تبلیغی حضرات اپنے کام کو اللہ کے ہاں اجر اور ثواب کا کام تصور کرتے ہیں، اور اس چیز پہ وہ کافی کنونس ہیں مینٹلی، انہوں نے ایکسیپٹ کی ہوا ہے اس چیز کو. جبکہ ہماری حالت شاید ایسی نہیں ہے. ہم قیمہ کا کام اور دین کا کام اور جیسے گفتگو ہو جاتی ہے، ہم اس کو ویسے ثواب کا کام نہیں تصور کرتے جیسے ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو ثواب کا کام تصور کرتے ہیں. یہ بنیادی فرق ہے جس کی بنا پر ہماری وہ کمٹمنٹ نہیں ہے جو ان کی دین کے ساتھ، وہ ان کی اپنے تحریک کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے. اور دوسرا آپ کو یہ بات رکھتی ہے کہ ان کی سسٹم میں ایک تسلسل ہے اپنے لوگوں کو انوالو کرنے کا. روزانہ کے حساب سے مسجد میں بیٹھنا، روزانہ کے حساب سے، پھر ہفتے میں کم از کم 1 بار بڑی اجتماع میں جانا جیسے شب جمعہ کہتے ہیں، پھر مہینے میں کم از کم 3 دن. یہ ان کا ایک سسٹم ہے جس کے اندر وہ رہ کے ان کی پرسنل ڈیولپمنٹ اس کانٹیکسٹ میں ہوتی رہتی ہے. جی میں نے گزارش کی تھی کہ آپ جائزہ لیں کہ آپ کے جو حلقے ہیں مطالعہ قرآن کے یا شب داریاں ہیں، جو چیزیں آپ کو یہ احساس دلانے والی ہیں کہ پیما محض ایک رفاہی جماعت نہیں ہے بلکہ ایک دینی کام کرنے والی جماعت ہے، یہ چیزیں جتنی آپ بڑھائیں گے اتنا وہ احساس بیدار ہوگا. کوئی اور اضافہ کرنا چاہیں کوئی بھائی؟ بہتر، بہت شکریہ.